الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، یہ آسمانی وحی نہیں ہے، یہ میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن پیش کرتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء اور علماء کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہیں، تم نظم نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خدا قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان، تمام جنات اور کائنات کی تمام مخلوقات بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ یہ چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے ایک ذرے موقع تھا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، وہ میدان میں آتے ہیں اور اس جیسا قرآن پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو سام سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں ہونے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زباندانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم اس جیسا پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، اور تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ دیا ہے؟ تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے چاہو بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی سبب بلند نہیں ہوئی، کسی کے رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرتے، اس تحریک کو بے وجود سے اکھاڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر تیسر نبی کی، ان کے سب و صبح کو محمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لائے، تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ دے لو اور ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراد کرنا صحیح
پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں چیلنج بھی ہے وَلَمْ تَفْعَلُوا کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہلوں میں خواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعراء، خطباء، فصحاء اور بلغاء کا ایک جمع غفیر تھا۔ ان کو زبان پر مکمل علم تھا۔ ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مذکور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، بہمیت، حسنمند تھی۔ ان کو للکارنا ناسی کھیلنا تھا، اور قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق آج یہ قرآن کے چیلنج اہل دانشمند کو للکار رہا ہے۔ اور قرآن کے خلاف جو اپنی ناپاک زبانیں استعمال کرتے ہیں وہ میدان میں آئیں، اس چیلنج کو قبول کریں، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ انگلی جو اٹھائے گا خدا کے کلام پر، انگلی جو اٹھائے گا خدا کے کلام پر، انگلی کو کاٹ کر رکھ دیں گے جھنڈو بام پر، مر جائیں گے مٹ جائیں گے خیر الانام پر، لیکن اب سمجھوتا نہ ہوگا شریعت کے نام پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔